حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے جن کی زندگی صبر، آزمائش اور رجوع اللہ کی عظیم مثال بن گئی۔ ان کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں مگر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں آنے والی آزمائشیں پوری انسانیت کے لیے سبق بن جاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو سرکشی، نافرمانی اور ضد میں حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ یہ قوم نینوا کے علاقے میں آباد تھی۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، انہیں گناہوں سے روکیں اور آنے والے عذاب سے خبردار کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پورے اخلاص اور درد دل کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ انہیں دن رات نصیحت کرتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور اس کی رحمت کی امید دلاتے، مگر قوم کا رویہ انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ان کی باتوں کو جھٹلاتے اور کہتے کہ اگر واقعی کوئی عذاب آنے والا ہے تو وہ لے آئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نبی کا دل بھی بوجھل ہونے لگا۔ مسلسل انکار، طنز اور بے حسی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے برسوں تک صبر کیا، مگر جب انہیں کوئی مثبت تبدیلی نظر نہ آئی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے واضح حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نافرمانی کی نیت سے نہیں تھا بلکہ انسانی کمزوری کے تحت تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب مزید رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر اللہ اپنے نبی کو ایک عظیم سبق دینا چاہتا تھا، ایسا سبق جو رہتی دنیا تک انسانوں کو یاد رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک ساحلی علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی دیکھی اور اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی مگر سمندر اچانک شدید طوفان کی زد میں آ گیا۔ لہریں بلند ہونے لگیں، ہوا تیز ہو گئی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وزن کم کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈالنا ہوگا ورنہ سب غرق ہو جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی اور حیرت انگیز طور پر ہر بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی نکلتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ انہوں نے کسی احتجاج کے بغیر خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے۔ اندھیرا، تنہائی، خاموشی اور بے بسی سب کچھ ایک ساتھ حضرت یونس علیہ السلام پر طاری ہو گیا۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی اور رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام قید ہو چکے تھے۔ یہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی راستہ، مگر یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سب سے عظیم عمل انجام دیا۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، دل سے، عاجزی سے، سچائی سے۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کو عطا ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں سب کچھ تھا، اللہ کی توحید، اس کی پاکیزگی کا اقرار اور اپنی خطا کا اعتراف۔ یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی تسبیح جاری رکھی، نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ سوال، بس عاجزی اور رجوع۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ حالت اتنی پسند آئی کہ اس نے فوراً قبولیت کا فیصلہ فرما لیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ذکر الہی انسان کو ناممکن حالات سے بھی نکال سکتا ہے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی داستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ ایک نبی جو قوم کی ضد سے دل برداشتہ ہو کر نکلا تھا، اب اللہ کی قدرت اور رحمت کو اپنی پوری گہرائی میں محسوس کر رہا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ کیا یہ آزمائش یہیں ختم ہو جائے گی یا اس کے بعد ایک اور حیرت انگیز مرحلہ آنے والا ہے؟ یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اصل سبق، اصل رحمت اور اصل معجزہ ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں گزرنے والا وقت حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے گہرا اور فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان ہر سہارے سے کٹ جاتا ہے، جہاں عقل، طاقت اور اختیار سب بے معنی ہو جاتے ہیں، مگر یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ اپنے رب کو سب سے زیادہ قریب پاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں تھے مگر ان کا دل نور سے بھرنے لگا تھا۔ وہ مسلسل اللہ کی تسبیح کرتے رہے، ہر سانس کے ساتھ اپنی عاجزی کا اقرار کرتے رہے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھانا کتنا بڑا امتحان بن سکتا ہے، چاہے وہ قدم نیکی کی نیت سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ توبہ قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے قریب چھوڑ دے۔ یوں ایک دن وہ لمحہ آیا جب سمندر کی موجوں نے ایک ناتواں جسم کو کنارے پر لا کر رکھ دیا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، کمزور، بیمار مگر ایمان سے مضبوط۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی۔ ان کے جسم پر بیماری اور کمزوری کے آثار تھے مگر اللہ نے ایک بیل دار درخت کو ان کے لیے سایہ بنا دیا تاکہ وہ آرام پا سکیں۔ یہ درخت نہ صرف سایہ دیتا تھا بلکہ اس کے پتے اور پھل شفا کا ذریعہ بھی بنے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان دنوں میں خاموشی سے اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے رہے۔ وہ جان چکے تھے کہ اصل طاقت اللہ کے حکم کی پابندی میں ہے اور اصل عزت عاجزی میں ہے۔ اللہ نے ان کی جسمانی صحت کو بحال کیا اور ان کے دل کو پہلے سے زیادہ مضبوط ایمان عطا فرمایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ یہ وہی قوم تھی جسے وہ چھوڑ کر آئے تھے، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ یہ واپسی پہلے جیسی نہیں تھی، اب وہ ایک آزمائش سے گزر کر لوٹے تھے، ایک سبق سیکھ کر لوٹے تھے۔ ادھر نینوا کی قوم پر بھی اللہ کی رحمت کا ایک حیرت انگیز دروازہ کھل چکا تھا۔
حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب انہیں واقعی عذاب کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور فضا میں خوف پھیل گیا، تو ان کے دل بدلنے لگے۔ یہ وہ نایاب لمحہ تھا جب ایک پوری قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کا راستہ اختیار کیا۔ مرد، عورتیں، بچے سب اللہ کے حضور جھک گئے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ظلم چھوڑ دیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر رحمت والا ہے نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ عذاب ٹل گیا اور نینوا کی قوم کو ایک نئی زندگی عطا کر دی گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس پر ایمان لانے کے بعد عذاب نہیں آیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہی لوگ جو کبھی ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اب عاجزی کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی، دلوں میں ایمان اور زبانوں پر اللہ کا ذکر۔ یہ منظر حضرت یونس علیہ السلام کے دل کو چھو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی حکمت انسان کی سوچ سے کہیں بلند ہے، وہ جس وقت چاہے جس قوم کو چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دوبارہ اپنی قوم کی رہنمائی شروع کی، مگر اب ان کا انداز پہلے سے زیادہ نرم، زیادہ گہرا اور زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ دلوں کی تبدیلی وقت مانگتی ہے اور ہدایت زبردستی نہیں دی جا سکتی۔ یہ مرحلہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے صرف کامیابی کا نہیں بلکہ شکر کا تھا۔ انہوں نے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے نہ صرف انہیں معاف فرمایا بلکہ ان کی قوم کو بھی بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ انسان چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر لے، اگر وہ دل سے رجوع کرے تو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں ہوتی بلکہ اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا دراصل حضرت یونس علیہ السلام کے لیے روشنی کا راستہ بن گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ نبی جو ایک دن قوم کی ضد سے دل برداشتہ ہو کر نکلا تھا، اب اسی قوم کے ایمان کا گواہ بن چکا تھا۔ مگر یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس قصے میں ایک اور گہرا سبق پوشیدہ تھا جو انسان کو اللہ کی حکمت، صبر اور شکر کے مقام تک لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس پورے واقعے سے کیا سیکھا اور یہ داستان ہماری زندگیوں کو کس طرح بدل سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور سبق آموز مرحلہ وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یہ نجات صرف ایک نبی کی نجات نہ تھی بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے امید، توبہ، صبر اور رجوع الی اللہ کا عظیم پیغام تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر سچے دل سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ دعا عرش الہی تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ وہ آواز ہے جو پہلے زمین پر میرے ذکر میں مشغول رہا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی کے پیٹ سے نجات۔ اللہ کے حکم سے وہ عظیم مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ویران ساحل پر لے آئی۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ ان کا جسم نڈھال تھا، جلد نازک ہو چکی تھی اور چلنے کی طاقت نہ رہی تھی، مگر اللہ کی رحمت یہاں بھی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص پودا اگایا جسے قرآن میں یقطین کہا گیا ہے۔ یہ بیلدار پودا تھا جس کے پتے بڑے اور سایہ دار تھے۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچایا، ان کے جسم کو سکون دیا اور اس کے پھل سے انہیں غذا ملی۔ اس پودے کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی جسمانی اور روحانی شفا کا انتظام فرمایا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنے عمل پر ندامت ظاہر کی اور عہد کیا کہ وہ اللہ کے حکم پر صبر کے ساتھ عمل کریں گے۔ نینوا کی قوم کا انجام، ایک منفرد واقعہ۔ ادھر نینوا کی قوم جسے حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے تھے، اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ چکی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تھے، خوف کی فضا تھی، زمین لرزنے لگی تھی۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے۔ یہاں تاریخ انبیاء میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ قوم کے ایک نیک اور عقل مند شخص نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ ابھی وقت ہے، سب اللہ کے حضور توبہ کریں۔ چنانچہ مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانور بھی کھلے میدان میں جمع ہوئے۔ سب نے رونا شروع کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ظلم چھوڑنے کا وعدہ کیا اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ واحد قوم ہے جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ اجتماعی توبہ کے ذریعے عذاب سے نجات پائی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واپسی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ نینوا کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس بار منظر بالکل مختلف تھا۔ وہی قوم جو پہلے انکار کرتی تھی اب ایمان لا چکی تھی۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا، سب نے ان سے معافی مانگی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید، شریعت اور اخلاقیات کی تعلیم دی۔ کچھ روایات کے مطابق اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی اور سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعوت اور اللہ کی رحمت کا عظیم مظہر تھا۔